نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا۔ نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا۔ کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا۔ تو میرے بھائی، میرے دوستو، میرے مقررین اور شیر پنجاب، انہوں نے تیوے مضمون دسن دی کوئی لوڑ نہیں، کیونکہ پنجاب دے جتنے کونے نے اور موجودہ معاشرے دے اندر جو سیاسی الٹیاں پلٹیاں ہو رہی نے، یہ ساڑھا شیر ہے، یہ ساریاں الٹیاں پلٹیاں دے سہاگا پھیرنا ہے نا، کیونکہ اسے واسطے اسی پنجاب دا شیر رکھیا ہے۔ اور میں ہن دعوت دیواں گا بلا تاخیر شیر پنجاب اپنے سٹیج اتے آن اور اپنا کلام شروع کرن۔ اس بعد ہائے ماں نے بھی آنا ہے، ہائے ماں وہ بھی آن والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اترے دی آواز بریک کر، ایکو کھول، اور اتامے جڑے کھڑک دینے نہیں کھڑکنے جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکو تھوڑی جی کھول دے، ایکو تھوڑی جی کھول دے، پھر صحیح ہو جائے۔ لقد رضی اللہ عن المومنین، بس اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ سامعین محترم، برادران معظم، بس بھائی پتر ٹھیک ہونے چھے۔ جدوں یہ کانفرنس شروع ہوئی نا، بڑی پرانی گل ہے، میں ادو 1 سال دا تھا، اور حضرت مولانا پروفیسر حافظ عبدالغفار صاحب 4 سال دے سن۔ اور میرا گویڑ ہے کہ ساڑھے بزرگ قابل عزت قابل احترام حضرت مولانا محمد طفیل صاحب 26-27 سال دے ہون۔ آج اللہ دا خاص فضل اور احسان ہے، کانفرنس اپنی کامیابی دی طرف رواں دواں ہے اور بہت بڑا اجتماع ہے، اور دوست بڑی محبت اور پیار دے نال تشریف لے آندے نے۔ بابا جی دیاں کاوشاں، محنتاں، کوششاں، محبت، پیار، ذوق، شوق، جذبہ، ولولہ اور خدمات، محبت اور پیار تواڈے سامنے میں۔ ایہو جیاں شخصیتاں دا قدر کریا کرو، ایہو جیاں ہستیاں دا احترام کریا کرو، اور ایہو جے بزرگاں دا دلی طور تے قدر کریا کرو جنہاں دے دل دے اندر اللہ دی رضا، ہاں جڑے بزرگ اللہ دی رضا دے طلبگار اور نبی علیہ السلام دی ذات گرامی دے حوبدار اور قرآن و سنت دے عظیم مشن دے پہرے دار نے، انہاں دا احترام کریا کرو۔ میری دعائے نبی چک دے دوستہ آگے، عزیزہ آگے درخواست ہے اور دعائے توڑے حق دے اندر، اور تسی بھی سارے دے سارے گل یاد کر لو، دعا کرو اللہ تعالیٰ مولانا محمد طفیل صاحب نو اللہ دیر تک زندہ رکھے۔ اور آج دی جڑی کانفرنس ہے نا، مولانا صاحب نے تنظیم نو نیویاں کر کے دین نو اچیا کیتا ہے۔ جڑے لوگ تنظیم نو اچیا کر دینے، دین نو نیویاں کر دینے، لانتی اور ذلیل لوگ نے اس زمین دے ہوتے، اور جو لوگ دین نو اچیا کر دینے اور تنظیم نو تھلے رکھ دینے، وہ بڑے عظیم اور
دلیر اور بہادر اور وفادار اور اسلام دے پہرے دار اور اللہ دے یار لوگ نے، اور انہوں نے اللہ نال بڑا پیار ہے اور اللہ کریم نے انہوں نال بڑا پیار ہے۔ سامعین محترم، برادران معظم، حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب دی لاجواب، بے مثال، باکمال اور پر وقار، پر بہار، پر تاثیر تقریر دے بعد انشاءاللہ الرحمن چند باتاں میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ لا عزت الا فی الاسلام، عزت اسلام دے اندر ہے، عزت قرآن دے اندر ہے، نبی علیہ السلام دی اطاعت، آپ علیہ السلام دی فرما برداری دے اندر ہے۔ اس تو علاوہ اگر کوئی عزت لبنا چاہے، وقار لبنا چاہے، محبت لبنا چاہے، پیار لبنا چاہے، سرداری لبنا چاہے تو کھجل خواری لب سکتی ہے، سرداری نہیں لب سکتی۔ سرداری صرف اور صرف اللہ دے قرآن دی اور نبی علیہ السلام دے فرمان دے نال وفا کرن دے اندر ہے۔ میں بھی دعا کرنا، تسی بھی دعا کرو، اللہ سانو قرآن و سنت دے نال وفا نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اللہ نے میں سب تو زیادہ غیرت والا بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام دی ذات پاک دا ارشاد گرامی سنو، آپ علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا، میرے اللہ نے میں سب تو زیادہ غیرت والا بنایا ہے۔ اور نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے الفاظ مبارک، ارشاد مبارک، حدیث مبارک، پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان مبارک، اعلان مبارک، اس تو اگے سنو، آپ علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا، میرے نالو غیرت دے اندر کوئی وعد دے تے میرا سونا رب دے۔ سبحان اللہ۔ اور جس قدر زیادہ کسی دے اندر غیرت اللہ پا دے نا، اس قدر وہ زیادہ جرت مند ہوئے گا، بہادر ہوئے گا، دلیر ہوئے گا، وفادار ہوئے گا، عاجز ہوئے گا، انکسار ہوئے گا، حق دا اعلان کرے گا، سچ دا اعلان کرے گا، اور میرے دوستو قرآن و سنت دا حیا کرے گا، صحابہ نال وفا کرے گا، اور اپنے والدین دا احترام کرے گا، اور قرآن و حدیث دے نال محبت اور پیار کرے گا۔ میں صدقے جاواں، پاک پیغمبر علیہ السلام دی سوچ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر وقت فکر دیکھو، کیسی پیاری فکر ہے۔ ایک صحابی نے مکان بڑھایا اور نبی علیہ السلام کے عرض کردہ ہے، درخواست کردہ ہے، اپیل کردہ ہے، گزارش کردہ ہے، اللہ دے حبیب علیہ السلام میں مکان بنایا، میرا مکان ویکھ جاؤ، میرے مکان دے اندر قدم مبارک لا جاؤ، میرے مکان دے اندر اپنا قدم مبارک لا جاؤ، تاکہ لہراں بیراں خیراں ہو جان، رحمتیں رحمتاں ہو جان، برکتیں برکتاں ہو جان۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی میرے مکان دے اندر قدم مبارک لا جاؤ، تاکہ میرے مکان وچ رحمتاں دا ڈیرا تے برکتاں دا بسیرا ہوئے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں مصروف پڑھا ہوں، تیروں پتہ ہے فجر دی نماز اٹھے پڑھنی ہے، فجر اٹھے جا پڑھانی ہے، ظہر فلان جگہ، عصر فلان جگہ، مغرب فلان جگہ، عشاء فلان جگہ، اوتھے جنازہ جا کے پڑھانا ہے، فلان دا خطبہ نکاح پڑھنا ہے، فلان جگہ تے جا کے مسجد دی بنیاد رکھنی ہے۔ میں بڑا مصروف ہاں، اگر آج تیرا مکان ویکھاں گا، کل دوسرا کہے گا میرے مکان چاہو، تیسرا کہے گا میرا مکان آ کے ویکھ جاؤ۔ میری سرکار نے سارے بولو جواب دیتا، آپ تشریف لے گئے، آپ مکان ویکھن تشریف لے گئے، آپ نے مکان ویکھیا، مکان دے اندر روشن دان ویکھیا، اور روشن دان ویکھ کے پاک پیغمبر علیہ السلام بولے، آپ نے لب مبارک کھولے، میری سرکار علیہ السلام نے موتی رولے، آپ نے فرمایا میرے صحابی آپ روشن دان کس واسطے رکھے ہے؟ اللہ دے حبیب علیہ السلام جی اے ہوا واسطے رکھے ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے کی فرمایا، او پتر ہاتھ نہ مارے تو پیچھے ہو جا، او بگیا پیچھے ہو۔
تو جو فرمانا ذرا پاک پیغمبر علیہ السلام بولے آپ نے فرمایا ہوا تے پھر بھی آؤندی رہنی سی دھیان نال سنیا ذرا میری سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوا تے پھر بھی آؤندی رہنی سی کاش کہ تو کہندا میں اذان سنن واسطے رکھیا ہے سبحان آواز نہیں آئی پھر کہو سبحان چھوٹیاں مشیناں بول دیاں نے بڑیاں مشیناں بولو سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سوچ کتنی پیاری پاک پیغمبر علیہ السلام دی سوچ کتنی پیاری ہر وقت قرآن والے پاسے حدیث والے پاسے دین والے پاسے توحید والے پاسے آپ چاہتے ہیں سن ہر بندہ دین والے پاسے آ جائے کامیابی والا آ جائے کامرانی والا آ جائے عزت والا آ جائے پیار والا آ جائے قرار والا آ جائے چین والا آ جائے سکون والا آ جائے ہر بندہ عرش والے تے قانون والا آ جائے نبی علیہ السلام دی خواہش تمنا کیسی پیاری خواہش اور کیسی پیاری تمنا کیسی پیاری تمنا تے کیسی پیاری خواہش دھیان نال سننا ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب تعالیٰ نے کیسی پیاری سوچ عطا فرمائی اور ایسے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا صاحب نے کیا سونے سونے شعر اور کیا پیارے بینر حاجت روا مشکل کشا ایک خدا ایک ہی الہ امام اعظم امام دین رحمت للعالمین اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول رہبر و رہنما مصطفیٰ میرے دوستوں میں سن کے جاواں ساڈی دعوت کیا ہے دھیان نال سننا ذرا تیرا پیر میرا پیر بدر منیر سبحان جی آواز نہ پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام فجر ویلے بولے سچ بولے زور ویلے بولے سچ بولے عصر ویلے مغرب ویلے عشاء ویلے بازار دے اندر چوک دے اندر میں سر کے جاواں مسکرا کے بولے سچ بولے آنسو بہا کے بولے سچ بولے پاک پیغمبر علیہ السلام غصے میں بولے سچ بولے خوشی چ بولے سچ بولے اور 90 والے ہو سنو خواب چ بولے تے سچ بولے جاگ کے بولے تے سچ بولے ہر وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی بات پیاری بات قرآن پاک سے واسطے اعلان کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی فرما دے رہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فتدلّا اور جس زبان پاک چوں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت دے نوجوانہ دے سردار نے اور جس زبان پاک وچوں پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دیاں عورتاں دی سردار ہیں کی کرن دے بندے بن تم دکیا دھیان کرنا ذرا جس زبان وچوں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا شان بیان فرمایا اسی زبان پاک وچوں پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صدیق دا بڑا مقام ہے رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم دا بڑا مقام ہے رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی دا بڑا مقام ہے رضی اللہ تعالی عنہ لہذا حق بندا ہے جدی عزت کرن دا رحمان آرڈر دیو دی عزت کی تھی جائے اور جدی عزت کرن دا آرڈر محمد عربی دی زبان پاک دیو دی عزت کی تھی جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوستو اہل حدیث کی دعوت سنو
جس طرح قرآن سے حدیث کو جدا نہیں کیا جا سکتا، مکے سے مدینے کو جدا نہیں کیا جا سکتا، قرآن سے حدیث کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور لوگوں سنو قرآن سے میرے دوستو رمضان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، رمضان سے قدر والی رات کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات سے صحابہ کی جماعت کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ سنو، جس طرح آسمان سے ستاروں کو جدا نہیں کیا جا سکتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے محمد عربی سے محمد کے پیاروں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کریم نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو نال سلا دیتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو نال سلا دیتا۔ تے گل سنو ذرا، اسلام بڑا غیرت والا مذہب ہے، بڑی عظمت والا مذہب ہے، بڑا پروقار مذہب ہے، پربہار مذہب ہے، بڑا اونچا مذہب ہے، اسلام بڑا سچا مذہب ہے، اسلام بڑا انوکھا تے نرالا ہے، کیونکہ جنوں ملیا وہ کالی کملی والا ہے۔ بڑا سچا مذہب ہے، اور سچا مذہب اتنا ہے، اسلامی سال دا آخری مہینہ ذوالحج، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت 18 ذوالحج نو ہوئی ہے، اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم، یکم محرم نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی ہے، اور میرے دوستو 10 محرم نو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی ہے۔ ابتدا بھی شہادت ہے، اور اس اسلامی سال دے آخری مہینے دا اختتام میرے دوستو بھی شہادت ہے۔ یہ دلیران دا مذہب ہے، یہ شیران دا مذہب ہے، صدقے جاواں صابران دا مذہب ہے، تے اسلام بہادران دا مذہب ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ سر ہم کو رب ذوالجلال نے دیا ہے، کسی اور کے آگے اس کو جھکایا نہ جائے گا۔ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے لوگوں، اسلام کے پرچم کو گرایا نہ جائے گا۔ شریعت مصطفیٰ کی کافی ہے یارو، ہم کو اس شریعت کو تماشا بنایا نہ جائے گا۔ مل گیا ہے یارو ہم کو جنت کا راستہ، اس راستے سے ہم کو ہٹایا نہ جائے گا۔ مہر لگی نہ ہو جس کھانے پہ مدنی کریم کی، وہ کھانا ہمیں ہرگز کھلایا نہ جائے گا۔ للکار میری سن لو بزدل کافرو، اسلام کے پرچم کو گرایا نہ جائے گا انشاءاللہ۔ جنہ مجمع انہی آواز نہیں، بہ جائے لے جا پر اور لے جا، سارے مل کے کہو انشاءاللہ۔ آواز نہیں تو آڈی آئی، انشاءاللہ کہو۔ اسلام اچھا ہے، اسلام اچھا ہے، اسلام چمکدا رہے گا، دمکدا رہے گا۔ اسلام بڑا پیارا ہے، بڑا بے مثال تے بڑا باکمال تے بڑا لاجواب مذہب ہے۔ اس واسطے اس سارے مذہباں دا نواب مذہب ہے، کیونکہ انہوں ملیا جیڑا سارے نبیاں دا نواب نبی ہے۔ میرے تیرے پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑیاں عزتہ دے نال، بڑیاں شانہ دے نال اس کائنات دے اندر مبوض فرمایا۔ میرے دوستو سنو، پتر اے دی لیٹ بند کر، لیٹ ایڈا وڈا کیمرہ لگا ہے، تو وکھرا کٹا کھولیا ادھر وے، اے موبائل بند کر دے، توجہ میری طرف ہے، اس طرح توجہ ہٹ جاندی ہے، بند کر دیو موبائل، پا تیری مہربانی۔ ادھر توجہ فرماؤ، جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دیاں کیا گلاں، کیا باتاں نبی علیہ السلام دے یاراں دیاں۔ میرے دوستو سنو ذرا، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا او تواڈے واسطے ساڈے واسطے دین بن گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ان الدین
عند اللہ الاسلام۔ اسلام بڑا سچا، اسلام بڑا سچا ہے، اسلام بڑا بہترین مذہب ہے۔ آؤ میرے دوستو سننا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات نو اللہ کریم نے ہر لحاظ دینا بے مثال تے باکمال تے لاجواب بنایا۔ ایویں فیس بک تے ایہو جیاں خبراں دے کے نا تبدیلی آئے گی تو عمران سے آئے گی، تینوں کیڑے بیوقوف نے آکھیا؟ اور تینوں کیڑے بدھو چٹو الو اینڈ پھر الو، تینوں کنے آکھیا؟ تبدیلی جناب عمران نہ لائے گی، عمران نہ لائے گی۔ خدا را مالک نو ناراض نہ کرو، خالق نو ناراض نہ کرو، جبار نو ناراض نہ کرو، ستار نو ناراض نہ کرو، قہار نو ناراض نہ کرو، غفور نو ناراض نہ کرو، ودود نو ناراض نہ کرو، سونے رب نو ناراض نہ کرو، سونے خالق تے مالک تے دستگیر تے علا کلی شیء قدیر نو ناراض نہ کرو۔ سن لو 90 شمالی والے ہو، سن لو میرے کعبہ دے رب دی قسم ہے، دھیان نال سن لو، تبدیلی عمران نال نہیں، رب دے سچے قرآن نال آئے گی، مدینے والے دے میٹھے فرمان نال آئے گی۔ ایک باری پھر آکھو، شمالی ہے کہ جنوبی؟ ہاں شمالیوں بیچوں ایک، ہاں جی، اور پروانہ ایک پہ بولدا ہی میں خورے میں مطلب میرا میرے پول لگ گئی ہے جی۔ حضرات توجہ فرماؤ، چھڑی بات توڑے گوش گزار کرنا چاہنا، دین اسلام بڑا سچا تے بڑا سچا تے بڑا اچھا مذہب ہے۔ تے یہ بھی گل سن لو ذرا، اے بھی گلا نہ کریا کرو او جی انج نہیں سی ہونا چاہیے، انج نہیں سی ہونا چاہیے، نہیں نہیں نہیں، ماتے ہو جی بات کرو، رب دا گلہ کرنا چھڑ دیو، مالک دے گلے کرنے چھڑ دیو، مالک دی مرضی دے خلاف گلہ چھڑ دیو، مالک دی رضا دے خلاف جملے بولنے چھڑ دیو۔ آسمان تو آواز ہوں دی بندے ہی رہ، معبود نہ بن، ساجد ہی رہ، مسجود نہ بن، عابد ہی رہ، معبود نہ بن، فقیر ہی رہ، دستگیر نہ بن، علا کل شیء قدیر نہ بن، انسان ہی رہ، رحمان نہ بن۔ میں جاننا ہوا کہ کنج ہونا چاہیے، تیرا کی حق کے کہن دا انج نہیں سی ہونا چاہیے۔ کون آکھے رب نو تو انج نہیں تے انج؟ یارا کیوں بالا نو، میرا مطلب ہے اللہ تو انو بال عطا فرمائے نے تے انہوں سنبھالو۔ اوے بندے دا پتر بن کے بہ جا، تمہیں ہوئے اور تمہیں ہوئے ہڑا بیٹھ جو تھا کی تو ساتھ تماشا لائے۔ دوستو کدی ایسی گل نہ کرو، کدی ایسی بات نہ کرو، کدی ایسی بات نہ کرو انج نہیں سی ہونا چاہیے، انج نہیں سی ہونا چاہیے، انج کیوں ہو گیا ہے؟ گل سنو ذرا، ہندہ ہوئے جس طرح رب چاہتا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ مالک کائنات جویں چاہتا ہے انج کردا ہے، جویں اللہ دی مرضی ہوئے اسی طرح ہوندا ہے، جویں جہان چاہتا ہے انج نہیں ہوندا انج جویں رحمان چاہتا ہے۔ سارے مل کے بولو ہاں کدی مرضی چلتی ہے، اچھی بولو کدی مرضی چلتی ہے۔ لہذا انج نہ کیا کرو، انج نہیں سی ہونا چاہیے۔ میں تانوں دسنا کون آکھے رب نو تو انج نہیں تے انج کر، دھیان نال سننا، کون آکھے رب نو تو انج نہیں تے انج کر؟ حضرت موسیٰ نو آکھیا پار چل، فرعون نو آکھیا ڈوب کے مر، کون آکھے رب نو تو انج نہیں تے انج کر؟ ضیاء الحق نو آکھیا جہاز وچ مر جا، پٹھو نو آکھیا پھانسی چڑھ، کون آکھے رب نو تو انج نہیں تے انج کر؟ گینداں کران والے نو حکومت دے چھڈی، نواز شریف نو آکھیا جیلے وڑ، کون آکھے رب نو تو انج نہیں تے؟ یہ کسے دا اختیار ہے؟ کسے دا کی اختیار ہے کہ کوئی نواز شریف دا چمچا چیلا کڑچا بن کے کہے اس طرح نہیں سی ہونا چاہیے، یا کوئی عمران خان دا چیلا چمچا بن کے کہے انجی پھر ہونا چاہیے سی اسی انجی کرنے ہاں؟ نا نا نا، ایک تیر نو ڈرنا چاہیے کہ جملہ ایسا زبان وچوں نہ نکلے، اور دوسرے نو گلا نہیں کرنا چاہیے۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے میری رضا تے راضی رہ کے زمین تے وخا دیو، میں عرش پرین دے اتو رحمتاں برسا کے وخا دیو۔
ساڈا رب جو چاہتا ہے اونج کردا ہے. بولو وہ کسے دی مرضی ویندا. مرضی کدی چلدی ہے؟ سارے بولو کدی مرضی چلدی. میں چونکہ آج بڑی دیر بعد 90 چاکے جایا, بڑی دیر بعد, اور آج نا بار بار پوچھنا پیا. میرا برخردار اسامہ آیا ماشاءاللہ 30 چاکی چوں, اور پھر بھی پوچھنا پیا سانو او یار 30 چک جانا ہے, 30 چک جانا ہے شمالی. اس آ گیا تھوڑے جے اگے ہو, پھر وہ تو سجے, پھر وہ تو کھبے, تے اگے 90. تے تو انہوں ایک اور گل دسیے, وہ 90 لبن واسطے پھر بھی بڑا وقت کرنا پیا ہے. مگر آؤ تو انہوں جنت دا راہ 90 نالوں بھی سوکھا دساں. عرش والے دا کلام, مدینے والے دا فرمان, سیدھا جنت مقام. ہائے ہائے قرآن پاک دے نال اپنا تعلق جوڑ لو. ترکتو فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. خالق کائنات نے فرمایا, مالک کائنات نے فرمایا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمایا میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں. جب تک انہاں نوں مضبوطی دے نال پکڑو گے اونی دیر تک کدی بھی گمراہ نہیں ہوگے. او کیڑیاں 2 چیزاں نے؟ کتاب اللہ, ایک اللہ دی کتاب, و سنت رسول, دوسری اس تے رسول علیہ السلام دی سنت, جیدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی. پروانے ہو تڑپ جاؤ, پروانے ہو تڑپ جاؤ, سنو ذرا. جیدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی, بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی. میرا نبی لوگ سارے جگ دا امام, سارا ہی جہان اس سونے دا غلام, کائنات لوگوں جس دی مرید ہو گئی, بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی. عید الاضحیٰ دا وقت گزریا, عید الاضحیٰ دا وقت گزریا. اسی جناب کوئی لیلا خریددا رہا, کوئی دمبا, کوئی چھترا, کوئی بکرا, کوئی جناب گاں خریددا رہا, کوئی اونٹ خریددا رہا. دھیان نال سنو ذرا, توجہ دے نال سننا ذرا. کس واسطے؟ اسی رب نو راضی کرنا چاہندے سا جی میں قربانی کراں, رب راضی ہو جائے, میں قربانی کراں, مالک راضی ہو جائے, میں قربانی کراں, خالق راضی ہو جائے. آسمان تو آواز آوندی ہے تسی جانوراں دے خریدار, میں پروردگار ایماندار دا خریدار, میں تہاڈا خریدار. قرآن نے اس دا ذکر کیتا ہے. سنو اللہ سبحانہ و تعالی دا فیصلہ, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. مصطفیٰ علیہ السلام دیا گلہ, پاک پیغمبر علیہ السلام دے تذکرے. پھر سنو میرے دوستو, ساڈا نبی سانو جان نالوں پیارا, تے جنوں سارا جگ جاندا. ساڈا سونے بینا, جی جی ساڈا سونے بینا, ہاں ہاں ساڈا سونے بینا پل نہیں گزارا, تے جنوں سارا جگ جاندا. سونے دیاں صفتاں میں رج رج کرانگا, نالے سونے نبی تے درود پاک پڑھانگا. مارو نعرہ گونجے 90 چک سارا, تے جنوں سارا جگ جاندا, تے سونا ساڈا رب جاندا. مر گئے ہو نعرہ نہیں مار دے, اور مر گئے ہو نعرہ کیوں نہیں مار دے؟ کی ہو گئے مصطفیٰ کی عظمت کا نعرہ مارو. مر گئے ہو, تکبیر,
پھر بھی میرے بھائی جان نے نعرہ ماریا مجاہد ملت مجاہد اسلام، میرے یار حضرت مولانا پروفیسر عبدالغفار وار ابا تیری شان تو صدقے جاواں، ایک پی ٹی ماسٹر دے نعرے پروفیسر پہ مار بھلے بھلے وار ابا تیرے فیصلے تو صدقے جاواں۔ گل سن والی جے پروانے ہو، رب نے سونے نو شان عطایا ہے، میں نہیں کہندا وچ قرآن دے آیا ہے۔ پھر بولو اچھی بولو، رب نے سونے نو شان عطایا ہے، میں نہیں کہتا وچ قرآن دے آیا ہے۔ گیا فلکاں تے ہاں ہاں گیا فلکاں تے جی گیا فلکاں تے نبیاں دا لاڑا تے جنوں سارا جگ جاندا تے سونا ساڈا رب جاندا۔ میرے پاک پیغمبر نے پتری مہربانی میں کو یار کتنی غلطی تانوں سامنے بڑھا کے کر بیٹھے انج کریا کرو، جنہ جڑے انہاں دے ابے نے وہ ایتھے بیاہ کرو تے ابے اگے تے منڈے پیچھے، کروڑ واری بھی انہاں نوں اگے باؤ، منڈے پھر بھی پیچھے، ابے ہی اگے۔ اس واسطے خدا را میں تو آنے اگے اپیل کروں گا، کوئی آئے نا کوئی ووٹ لین واسطے آئے بھلے والوں آ جائے، کوئی ووٹ لین واسطے شیر والوں آ جائے، کوئی ووٹ لین واسطے کتاب والوں آ جائے، کوئی ووٹ لین واسطے کرسی والوں آ جائے، ٹوک کے کول بیندے ہو نال بیندے ہو، جدو کوئی قرآن سنان واسطے آئے مولوی جی گن لو، دعا کرو اللہ پاک تواڈیاں محنتاں قبول فرما۔ اللہ سنو دھیان دے نال اہل حدیث دی دعوت، اہل حدیث دا پیغام سنو، اہل حدیث دا اعلان سنو، انشاءاللہ الرحمن رب دا قرآن چمکدا رہے گا، پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان چمکدا رہے گا۔ سنو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفی باللہ شہیدا۔ کیسا پیارا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا دین ہے، کیسا پیارا سونے نبی دا اسلام ہے، کیسا پیارا سونے دے قرآن رب نے نازل فرمایا، کتنے پیارے یار اور کس قدر نبی علیہ السلام دے پیارے وفادار سپاہی، پاک پیغمبر علیہ السلام دے شگرد آپ دے فوجی دے۔ سنو ذرا یار غار کتنا پیار ہے، فرمایا اللہ کریم نے وَمَن اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ مصطفیٰ علیہ السلام دے یار کیسے پیارے وفادار۔ صدیق اکبر دی بات آئی کہ سننا دھیان نال سننا ذرا میرے دوستو، ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نوں۔ مولانا ثاقب ربانی صاحب دھیان نال سنیا ذرا، ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نوں، ایک دلدار مل گیا میرے سوہنے نبی نوں، موڈیاں دے اتے چایا وچ غار دے پچایا، چوڑی دے وچ سوایا، نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا، پر یارو نہ جگایا میرے سونے نبی نوں، ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نوں۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار اتنے پیارے قرآن پاک نے اس کا ذکر فرمایا۔ رب تعالیٰ فرما دے رہے میرا سونا آپ بھی سونا یار بھی سونے، محمد الرسول اللہ
والذین معہ اشداء علی الکفار والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطاہ فآزر فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما۔ یار کتنے پیارے نبی علیہ السلام دے یار، آپ کتنے پیارے، سنو میرے دوستو، کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ ترجمہ تو سناوا میرے دوستو، ترجمہ سن لو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے۔ اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے۔ اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے۔ صدیق صدیق عمر عثمان علی، دھیان نال سننا، صدیق عمر عثمان علی حیدر دیکھئے، اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے۔ اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے۔ بات میری سن لو اور یاد کر لو، بات میری سن لو اور یاد کر لو، مدنی ہے قرآن وہ سپاروں کی طرح ہے۔ میں صدقے جاؤں پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یارانا جڑا وفا کرے، جڑا نبی علیہ السلام دی ساتھ پاک نال وفا کرے۔ مولانا صاحب نے کیا بینر لا کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بینر لا کے علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا پیار نبی علیہ السلام دے نال لکھے ہے۔ آج یہ بات کہنے کا مجھے حق حاصل ہے کہ آج اس پیارے نبی کے وارث اگر اس روئے زمین پر ہو تو صرف اہل حدیث ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے اوروں نے نبی کے بعد اپنی رہنمائی کے لیے اوروں سے رشتے استوار کر لیے۔ ہم نے اوروں کے چہرے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اور اسی لیے علامہ شہید فرمایا کرتے تھے، لوگوں سنو، اہل حدیث کو مشکل کشائی کے لیے رب ذوالجلال کافی ہے اور رہنمائی کے لیے آمنہ کا لال کافی ہے۔ اللہ علامہ شہید جنت درجے بلند فرما، قصبے کیا جرت بہادری اللہ نے انہوں نے عطا فرمائی سی۔ ایئرپورٹ تے اترے نہ آکے تے انہاں کے شریعت بل پیش کیتا گیا، یہ بل ہے، اس پہ دستخط کر دیں، یہ شریعت بل ہے۔ علامہ صاحب فرمانے لگے وہابیوں کا بیٹا ہوں، پڑھے بغیر دستخط نہیں کر سکتا، وہابی ہوں
ہائے ہائے ایک مجرم تمہیں دکھاتا ہوں، جرم اس کے سبھی بتاتا ہوں، دین حق کا وہ شہدائی ہے، موت سے اس کی آشنائی ہے خدا پر فقط نظر اس کی ہے، جسارت یہ کس قدر اس کی، مصطفیٰ صرف رہنما اس کے، بادشاہ ہے تبھی خفا اس سے، آگے آگے قدم بڑھاتا ہے، موت کو بھی گلے لگاتا ہے، زیر خنجر بھی حق سناتا ہے، حق کی خاطر وہ سر کٹاتا ہے، سر کٹانا ہے زندگی اس کی ہے، یہی ایک بندگی اس کی، ایک سیلاب ہے جو کہ نہیں رکتا، غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتا۔ اور وہابی کی تعریف سن لو، علامہ شہید نے کیا کہا، فرمانے لگے میں شریعت کسی پیر کی بات کو نہیں مانتا، فقیر کی بات کو نہیں مانتا، امام کی بات کو نہیں مانتا، آج کے کسی مفتی اور ملا کی بات کو شریعت نہیں مانتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے احسان الہی ظہیر شریعت مانتا ہے تو عرش والے کے قرآن کو مانتا ہے، مدینے والے کے فرمان کو مانتا ہے۔ اور میں صدقے جاواں علامہ شہید دی للکار تو منظور ایویں نہیں نہ کہندا، پھر میں کہہ دوں اور میں کہہ دوں، بولو میں کہہ دوں، حضرات میں کہنے لگا ہوں، میری بات نوٹ کرو، گردن جھکی جس کی صرف قدیر کے آگے، کون علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، گردن جھکی جس کی صرف قدیر کے آگے، یہ درباری ملا کیا چیز تھے میرے ظہیر کے آگے۔ آج میرے دوستو علامہ شہید دا تذکرہ ہوندہ ہے، دنیا تڑپ دیئے، جنت البقیع جگہ بولو ایویں مل دی، ایویں نہیں مل دی، ہائے ہائے۔ میں جنہی بات تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا، پاک پیغمبر علیہ السلام آپ بھی پیارے سونے دے یار بھی پیارے، سنو نبی علیہ السلام دے بارے، یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ سونیو میں تو شاہد بنایا، میں تو مبشر بنایا، نذیر بنایا ہے، اور داعی اللہ بنایا تے سراج منیر بنایا۔ ترجمہ تو انہوں سناوا، تڑپ جاؤ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، مکی مدنی نے ہم کو حوض کوثر پلانا ہے۔ اچھی آواز میں کہو مل کے سارے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا محمد طفیل صاحب میرے بزرگ کیسی پیاری گل کر رہے ہیں، ایماندار دی گل اے جے بزرگاں دی علامت، فجر دی نماز، زور دی نماز، عصر مغرب عشاء دی نماز، تہجد دی نماز، قرآن پاک دا ترجمہ، پاک پیغمبر علیہ السلام تے رج رج کے درود پاک پڑھنا، قرآن دا ترجمہ، حدیث دا ترجمہ، پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت شان تے مرتبے نو بیان کرنا، اے جے مومنہ دی علامت توحید نو بیان کرنا، حدیث پاک نو بیان کرنا، صدقے جاوان نماز نو بیان کرنا، مدینے والے دے جہاد نو بیان کرنا، سبحان۔ اور لوکاں دل لا لینے، میں جی دل لا لیا کدے نال؟ سرنگی نال، بینسری نال، میں بینسری نال دل لا لیا، میں سرنگی نال دل لا لیا، میں واجے نال دل لا لیا، میں ٹھول نال دل لا لیا، میں توڑو ڈوڑو نال دل لا لیا۔ ساڑھے کو سن ذرا اساں کدے نال دل لایا؟ دل لا لیا ہوائی دل لا لیا، اساں تے قرآن نال دل لا لیا،
سونے رب رحمان نال دل لا لیا اسا نبی سلطان نال دل لا لیا اسا مکے تے مدینے نال دل لا لیا اسا نبی دے پسینے نال دل لا لیا اسا پیارے صدیق نال دل لا لیا اسا پیارے فاروق نال دل لا لیا اسا حضرت عثمان نال دل لا لیا اسا پیارے علی نال دل لا لیا اسا طلحہ تے زبیر نال دل لا لیا اسا سعد تے سعید نال دل لا لیا اسا قرآن تے حدیث نال دل لا لیا دل لا لیا ہوائی دل لا لیا رب دی مسجد نال دل لا لیا کئی میرے والی لنڈے لنڈے نعرے مار حضرات توجہ فرمانا ذرا چاند باتاں سن لو تو میں انشاءاللہ الرحمن حضرت مولانا مدنی صاحب تشریف لے آؤں گے پھر تو آڑی تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ الرحمن دھیان نہ سننا رب تعالیٰ نے میرے سونے نو بڑا سونا بنایا تے قانون بھی بڑا سونا عطا فرمایا دیکھو نا اللہ نے 4 چیزاں قرآن پاک بھی بیان فرمائی اب کنیاں سارے بول کے دسو اچھی آواز نال کنیاں لو 4 چیزاں سنو تو قرآن پاک سناوا ایمان تازہ ہو جائے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون اے ایمان والے ہو تو آٹے تے شراب حرام تو آٹے تے جوا حرام قسمت ازمائی کرنا کرانا حرام غیر اللہ دی پوجا حرام اینا تو بچ جاؤ پرہیز کرو اینا تو گریز کرو پرہیز کرو یا اللہ پھر کی ملے گا آسمان تو آوازوں دیئے 4 چیزاں تو پرہیز کرو میں 8 دروازیاں والی جنت دے دیاں گا رب ساڈا کڈا مہربان ہے ساڈا مالک کتنا مہربان ساڈا مالک کتنا قدردان کتنا مہربان ہے میرے دوستوں اور بزرگوں عزیز بھائیوں خدا را میں اپیل کرانگا جیڑی جیڑی بات پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان پاک وچوں نکلی ہے قرآن پاک کے چاہیے عزت کرو احترام کرو اہل بیت دیواری آئی احترام کرو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اہل بیت دا احترام یہ بھی میرے دوستو ضروری سنو ذرا دھیان دینا جنی عزت احترام کرندہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے آرڈر دیتا ہے انہاں دا احترام کرو سنو قرآن فرمایا اللہ کریم نے رضی اللہ عنہم ورسوان اولائکا حزب اللہ جنہ دا آرڈر رحمان نے دیتا عزت کرندہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ کیسے پیارے تے سونے میرے دوستو لوگ انسان اور سنو نا اتھے گل ایک اور کرا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دیواری ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم
النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے جو رحمان نے فرمایا، تو جو نبی سلطان علیہ السلام نے اپنے بارے یا اپنے صحابہ دے بارے فرمایا، حق کے سچے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان پاک سنو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نو گالا نہ کڑنا، میرے صحابہ نو مندہ نہ بولنا۔ دوسرا فرمان پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا میرے صحابہ دی عزت کرنا، میرے صحابہ دا احترام کرنا، میرے صحابہ دا قدر کرنا۔ میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرے آجے۔ صدیق عمر مثالی ہے، عثمان علی نرالے ہیں۔ اسا انشاءاللہ الرحمن اعلان کر دیا رہنا تے احترام کر دیا رہنا۔ ایک تو انہوں جھٹکی گال سناواں، کوئی بندہ مامیاں وال سینیاں پکا کے کلے تے ماں بھوکی مرے، ماں نو روٹی نہ پوچھے، پانی نہ پوچھے، دعائی نہ لے کے دے، مامیاں وال سیویاں پکا کے کلے۔ لوگ کہنے گے لتر ماروے دے سرے چول دے چھ ایڈا کھاچے، ماں نو پوچھدا نہیں، ماں دا سکا نہیں، مامیاں دا کیویں سکا ہو سکدا ہے؟ میں کیویں مان لواں کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا پروانہ ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نو گاڑاں کڈنے تے کمیں میں علی دا پروانہ چوڑا مارنا چوڑے دیئے، کھچا مرنا پیا کھچے، چوڑا نہ مار، کھچا نہ مار۔ مینو کعبہ دے رب دی قسم ہے، مومن کیڑا ہے، مسلمان کیڑا ہے، مدینے والے دا غلام کیڑا ہے، اور نبی علیہ السلام دا پروانہ کیڑا ہے، دیوانہ کیڑا ہے، دین دا پہرے دار کیڑا ہے، رب دا عبادت گزار کیڑا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام اور آپ دے اہل بیت آل رسول علیہ السلام دا حبدار کیڑا ہے، جیڑا کہندا ہے جناب علی تو میری جان قربان ہے، امی عائشہ صدیقہ تو جان قربان۔ وہ چھیڑا بندہ مامیاں چاچیاں نو جفیاں پائے، میرے چاچو آگئے، میرے چاچو دی آگئے نے، اور باپ دی توہین کرے، باپ دی توہین گستاخی کرے، لوگ کہیں گے چوٹھا جے، لانتی جے، کمینہ جے، اے بڑا ذلیل جے، لانتی جے، لانت ہی لانت دے تھے، اور جڑا پیو نہ نہیں سکا چاچے نہ کیویں سکا ہے۔ میں کیویں مان لواں تو کمیں میں حسن و حسین دا پروانہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہما صدیق اکبر فاروق اعظم نو گاڑاں کٹے تے کمیں میں حسن و حسین دا پروانہ، کمیں میں حسن و حسین دا پروانہ، نا نا نا۔ خدا را میں اپیل کرانگا جنہ جنہ دا حکم پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیتا ہے، انہاں دا احترام کرو، انہاں دی عزت کرو، انہاں دا احترام کرو۔ سنو رب دا قرآن، سنو پروانیوں، رب کائنات دا فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما دے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اولئک هم المفلحون۔ میں دیڑی بات سنا رہا سا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار صدیق عمر مثالی ہے، عثمان علی نرالے ہے۔ حضرت مولانا حافظ عبدالغفار پروفیسر عبدالغفار صاحب دھیان نال سننا میرے بھائی جان، میری جد جان دھیان کرنا، صدیق عمر مثالی ہے، عثمان علی نرالے ہے۔ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے ولی ان کا، اور وہ اللہ والے ہیں، اور قربان جاوا جنت ہے فدا ان پر، جنت ہے فدا ان پر، راضی ہے الہ ان پر، پہلوے محمد
محمد میں جنہوں نے ڈیر ڈالے ہیں. دھیان نہ سننا ذرا مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی. اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہیں. جن کو ان سے نسبت ہے ہم کو ان سے الفت ہے. اللہ 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 ہم تو ان کے جیالوں کے جیالے ہیں. اس واسطے میرے دوستو جنہ دا حکم پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ پاک نے دیتا ہے ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے. حضرت عمر کو رضی اللہ سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ سننا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا پتر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دے ابو جی میرا وظیفہ بھی زیادہ لایا جائے جی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وظیفہ لایا جے. میں بھی صحابیاں نبی علیہ السلام دا میں بھی سونے دے ہندیاں جنگ دے اندر حصہ لیا. میں پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابیاں میرا بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرح وظیفہ زیادہ لگایا جائے. واہ پیارے عمر میں تیری عظمت تو صدقے جاؤں. بولو رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ. آپ فرمان رہے ہو میرے پتر عبداللہ چپ کر جا اور میرے بیٹے عبداللہ چپ کر جا. میرا پتر عبداللہ ایسی گل نہ کری عبداللہ خاموش ہو جا. اور عبداللہ منو دس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امی ورگی تیری امی ہے. ہائے ہائے اور میرے پتر عبداللہ منو دس اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ابو جیسا تیرا ابو ہے. اگلی گل عبداللہ سونیا منو دس حسین پیارے دے نانا جان ورگا تیرا نانا ہے کہ ہو جیے گا اللہ کر. ہے اللہ جنہوں رب شان عطا فرمائے جنہوں رب عزت عطا فرمائے جرت عطا فرمائے اعزاز عطا فرمائے اور تاج عطا فرمائے کوئی بولو کھو سکدا. اچھی بولو ہاں جنہوں اللہ ختم نبوت دا تاج پہنائے کوئی لا سکدا. مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے. جے کر گالڑ کھجور تے چڑھ جاوے کیڑا درخت نو پوٹ کے لے گیا ہے. مرزے نہیں قرآن حدیث منی کیڑا پہاڑ ساڑے تے ٹہ گیا ہے. جے کر کتا کپائے جو لنگ جاوے کیڑا سویٹر بنا کے لے گیا. بکواس کرنا چوڑا مارنا زلیلہ کھچ زمانے دیا. میں نبی ہاں اسی پاک پیغمبر علیہ السلام دے بعد کسی نو نبی نہیں ماندے. میری سرکار نے فرمایا لا نبی آبادی ایک ایڑا لا ہے لا الہ الا اللہ. پڑھو ہاں سارے لا الہ. مجمع بڑا پر آواز نہیں آ رہی لا الہ. جتنا بندے نے انی آواز گونجے لا الہ الا اللہ. اسی طرح لا نبی آبادی میری سرکار نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. سرکار فرما دے رہے فاتحہ بغیر نماز کوئی نہیں. لا ریب فی قرآن وچ شک کوئی نہیں. مل کے بولو قرآن وچ. اب دیکھو نبی علیہ السلام دا طریقہ کتنا پیارا ہے. اللہ اکبر. ایک اے او مدنی آگئی او مدنی آگئی او مدنی اور مدنی آگئی اور دفعہ کاروں منظور نو مدنی آگئی. میں نے یار ہے نا اللہ جانا اپنی گل منوا کے کھلوتی کو دا گیا. نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ سیرت النبی عظمت صحابہ
مولوی منصور وہ پٹھان کرنا اپنی گل منوا کے اسے کیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان صحابہ زندہ باد یہ مولوی کوئی کو ساج نہ پٹھان کہنے لگا یہ مولانا سمجھ گئے بھی زندہ باد اللہ جانا پٹھانا دیا بڑیاں گلہ پیاریاں پیاری میں نا حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب ماشاءاللہ بڑے اللہ دے ولی تے عالم با عمل تے بہادر تے دلیر میرے دوستوں میں انہاں دے نال اسلام آباد ایک جلسہ وہ دیتے جا رہا حافظ صاحب گڑی تیل پوان لگ ایک پٹھان کوٹ لے کے کھلوتا میں کہ حافظ صاحب میں کوٹ لے لما ذرا سردی بڑی کہ لے لو میں خان صاحب یہ اچھا سا کوٹ دے دو یہ تمہارے سامنے ہے جو اچھا لگتا ہے وہ لے لو وہ ایک کوٹ پایا وہ بھی چھوٹا ایک اور پایا وہ بھی چھوٹا اور کوٹ پایا وہ بھی چھوٹا اور ایک پایا وہ بھی چھوٹا تو خان صاحب نے مولانا صاحب اصل میں غصہ نہ کرنا یہ کوٹ چھوٹا ہے مولوی موٹا ہے بعض بندے اپنی گل چھیتی چھڑا لے وہ بیلی میرا گل چھڑا کے چھڑی گئے باہر میں جڑی بات تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا سنو ذرا جنہ نو منن دا رب نے آرڈر فرمایا اساں انہاں نو مننا ہے سنو ذرا رب دا قرآن میں صدقے جاواں رب رحمان نے صحابہ دے بارے اعلان فرمایا اللہ کریم فرما دے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین مالک کائنات نے فرما یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتباک من المؤمنین کہتے اللہ کریم نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما جیڑیاں عظمتاں رب کسے نو عطا کرے میرے دوستوں سنو میں تھے اور بھی ایک گل تواڈے گوش گزار کرا میری سرکار علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین سونے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب نے مینوں سارے نالوں ود کے عزت عطا فرمائی پہلیاں نالوں بھی ود کے جڑے میرے تو پہلے آئے جڑے میرے تو بعد چون گے نہ پہلیاں وچوں کوئی میرے ورگا ہے نہ بعد چون والے چوں کوئی میرے ورگا ہے اچھی آواز نال کہو صلی اللہ ہو سارے پڑھو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم پھر تو انہوں ترجمہ سنا دیا ترجمہ سن لو پروانیوں تے تڑپ جاؤ صدقے جاواں ہے بھی میرے اللہ دا کرم ہے بھی میرے اللہ دا کرم اچھی آواز نہ ہے بھی میرے اللہ دا کرم ثاقب ربانی صاحب دھیان کرنا ہے بھی میرے اللہ دا کرم نصیبت نکھار آ گیا تے دلانو قرار آ گیا اللہ دا سونا یار آ گیا ہے بھی میرے اللہ دا کرم اور کیسے مصطفیٰ علیہ السلام دے اسی پروانے ہاں او تُپاں وچ نکلے جداں او تُپاں وچ نکلے جداں آکے کیتی بدلان چھاں او تُپاں وچ نکلے جداں آکے کیتی بدلان چھاں اشارہ کیتا چلنو جداں ہو کے تابدار آ گیا نصیبت نکھار آ گیا ساڑھے پیر دیاں گل ریساں کوئی کرے
ساڑھے مصطفیٰ علیہ السلام دیا کوئی ریساں کرے. پاک پیغمبر نے اشارہ کیتا درخت چل گیا. پاک پیغمبر علیہ السلام نے مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب بیان کر رہے سن اونٹ نو پتہ لگ گیا سونا نبی آخری نبی ہے. قادیاں والے اونٹ نو پتہ نہیں لگا بھی سونا نبی آخری نبی بلکہ انہوں میں اونٹ کہنا بھی اونٹ دی توہین سمجھنا کیونکہ اونٹ نے مدینے والے دا احترام کیا. میرے دوستوں اور عزیزوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا کیا بات. اور گل سنو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سونے دیا کتنی عظمتاں بڑھائیاں. سنے آج ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس سونے دی ذات پاک تے درود پاک پڑھنا. سنو ذرا دھیان نال کس طرح درود پاک پڑھنا. سارے پڑھو درود رسول اتے کہ رب وچ قرآن فرما دیتا انہوں پتہ سی کئیان نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا. آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھان سارے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا. 90 شمالی والے ہو سارے خوش ہو جاؤ سانو اہل حدیث بنا دیتا. اللہ ساری دنیا میں اہل حدیث بنا دے. اور انشاءاللہ الرحمن میں 7 اکتوبر نو 101 چک دے اندر اور پھر اس تو بعد عشاء دی نماز تو بعد میرے دوستو 126 چک میرے دوستو قائد عالم اسلام مفکر عالم اسلام اور الحمدللہ عالم اسلام دے عظیم جرنیل اور بے باک لیڈر میرے دوستو حافظ محمد سعید صاحب رحمت اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ دے چک دے اندر ایک بات دسانگا اہل حدیث دا کردار کیا ہے, اہل حدیث دی جرت کیا ہے, اہل حدیث دی طاقت کیا ہے, اہل حدیث دا اعلان کیا ہے, اہل حدیث دا عقیدہ کیا ہے. صدقے جاواں اہل حدیث دا نصیبہ کیا ہے. سارے مل کے کہو انشاءاللہ. مولانا سیف الاسلام وٹو صاحب نے نا اگلے دن ایک نظم پڑھی مینوں بڑی ودیا لگی. میں گل اگے چلا دی تھی. نس مودی نس تیری ہو گئی ہے ہن بس اماں تیری ویگن لگ دی ابا تیرا ٹرک. نس مودی نس تیری ہو گئی ہے ہن بس ٹرمپ وڈا چوڑ یارو مودی وڈی کھچ. نس مودی نس تیری ہو گئی ہے ہن بس حافظ عبدالغفار تیرا سر پاڑے گا منظور پنے گا لات. انشاءاللہ تے کہو ہر روز جڑے تڑیاں لا دیں ہم پاکستان کو ایسے کریں گے, پاکستان کو ایسے کریں گے, پاکستان کو ایسے کریں گے. آئے مودی ٹرمپ بغیر بوکی دے پمپ بندے دا پتر بن جا مار مار کے ڈانگا کرنا جو تو کر دیاں گے چھوٹے لا دیاں گے موچے پا دیاں گے نانی یاد کرا دیاں گے تارے بہا دیاں گے سیر من دیاں گے گٹرے تون دیاں گے. پاکستان چمکدا رہے گا محمد دا اسلام دمکدا رہے گا. جیڑیاں جیڑیاں گلاں میرے مصطفیٰ سونے دے بارے رحمان نے فرمایا الحمدللہ سامنیاں نے ماننے تے مان دے پیا تے مان دے روانگے انشاءاللہ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے بزرگاں چونکہ میری ڈیوٹی لائی ہے کہ 4 چفیرے دیاں خبراں
لے گا اور دسے گا کی ہو رہا ہے اجے تو مینوں سہاگے دا بھی کہہ گئے سہاگا بھی چورا جڑا اٹ روڑا رہے ہی کوئی کیسیاں گلاں آج کل بڑیاں تقریراں کر رہے جناب حضرت علامہ پروفیسر عظیم عمران خان صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑیاں تقریراں کر میں پاکستان کو مدینہ کی ڈگر پہ چلاؤں گا مینوں تے شک پہ گیا انہوں کتے نا فیصل مسجد اسلام آباد خطیب ہی نہ رکھ لین بھی تو یہ جمعہ پڑھایا خطاب کر رہے آج کل بڑے بڑے خطاب کر رہے ہیں پر لوگوں گل سنو ذرا تبدیلی رب دے قرآن نہ لائے گی پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نہ لائے گی آنکھوں انشاءاللہ بول دینی پہ پھر کہو گئی گرمی گئی سردی آئی پیٹی آئی اتے کمبل تھلے رضائی پیٹی آئی ڈاکواں چوراں تباہی مچائی پیٹی آئی تو انو لے منہ کسائی پیٹی آئی چوریاں بند کرو ہون مرو چوریاں بند کرو شہباز شریف پھر بھی قسمیں آندہ ہے میں مار دوں گا قتل کر دوں گا جس نے چوری کی ہن چوریاں بند کرو ہن روڑا اس طرح دا سیاپا مکاؤ تاکہ قوم جڑی ہے کھوے یار شہباز شریف تے نواز شریف گئے نے عمران آ گیا یار ملک سکون ہو گیا آرام آ گیا بجلی اوندی نہیں آ جاندی ہے تو میرا مطلب ہے پھر بھج کے ٹر جاندی ہے جو ٹر جاندی ہے آن دا نا ہی نہیں لیندی مولوی ایک جماعت پیا کرائے شام دی نماز سی بجلی بند سی انہیں سامع اللہ کہنا سی ادھر بجلی آ گئی وہ سامع اللہ دی بجا کہنا او بجلی آ جڑا بجلی نے ساڈے واسطے سیاپا بنایا بجلی نے ساڈے واسطے خدا را میں اپیل کرانگا خدا را پاک پیغمبر علیہ السلام دے آنکھیں لگو گے دے کامیاب ہو گے انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون قرآن پاک دے قرآن پاک یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم قرآن پاک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اگے نہیں بدنا میرے دوستوں اور بزرگوں رب جی نو شان عطا فرمائے وہ دا حسد کرنا اور وہ دے بارے ایویں بک بک کرنا اور وہ دے بارے غلط قسم دیاں گلاں لکھنا اور وہ دے بارے غلط قسم دے لیکچر دینا اور غلط قسم دے پراپو گنڈے کرنا اور غلط قسم دیاں سازشاں کرنا رب جاندا جے جنوں اللہ عزت عطا فرمائے انہوں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا جنوں اللہ ذلیل کرے کوئی عزت نہیں دے سکتا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء مل کے سبحان اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ترجمہ تو انہوں سناوا ترجمہ مولا سجدے چ سر ہوئے تیری حمد و ثنا ہوئے میرے ہونٹاں تے ہر مشکل دے وچ تیرا ہی نا ہوئے مولا سجدے اور پروانے ہو تڑپ جو تو انہوں گال سناؤں نبی ہون ولی ہون سارے تیرے سوالی نے کئی پیر ویکھے میں جڑے بچیاں تو خالی نے اونا رحمت چل توئی اونا رحمت چل توئی جڑی
मुस्तफा दी राह होवे। اور سرگودے والیوں میں تو مبارک دینا مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی دے زیر اہتمام چلیوٹ ہون والی کانفرنس دے اندر 4 چفیریوں تساں آکے اللہ دے فضل و کرم دے نال بہار پڑھائی رونق لائی کامیاب ترین اللہ کریم نے کانفرنس کروائی ہن 20 اکتوبر نو وہاڑی دے اندر جا کے انشاءاللہ ختم نبوت کانفرنس دے اندر حاضری لگوا کے اللہ نو میرے دوستوں خوش کرنا ہے اسی اتھے دساں گے رب دے فضل و کرم دے نال مدینے والے دی ذات بھی آخری ہے بدر منیر دی بات بھی آخری ہے۔ آواز نہیں تو اڈی آئی کہو انشاءاللہ، ایک باری پھر کہو میں پھر گل تو سناواں پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے گل سناواں جے گلاں کرو پیار دیاں او مدنیہ نعرہ تکبیر شان رب العالمین شان مصطفیٰ اونچی آواز رکھو شان صحابہ عظمت حرمین شریفین سیرت النبی مسلک اہل حدیث فاضل نوجوان مولانا ناصر مدنی ساڑھی چھد جان مولانا ناصر مدنی اج دے جلسے دا خصوصی مہمان مولانا ناصر مدنی حضرت مولانا میں آخری گل سنو تو میں تواڈے کولوں اجازت چاہواں مدنی صاحب آنا تواڈا مبارک ہوئے اہلم و سہلم مرحبا ویلکم ٹو 90 چک آؤ سنو ہن توجہ فرمانا جے گلاں کرو پیار دیاں تے کال تے قرار دیاں تے پھر گلاں کرو دوستو تے پھر گلاں کرو مومنو اللہ دے سونے یار دیاں جے گلاں کرو پیار دیاں مدنی صاحب شیر سننے والا جے سینے وچ پے جان دی ٹھنڈ نہ بولو گے تو میں بڑھو سٹوں لگ پاؤں گے سینے وچ پے جان دی ٹھنڈ تے منہ وچ گھل جان دی کھنڈ سینے وچ پے جان دی ٹھنڈ تے منہ وچ گھل جان دی کھنڈ پڑھا میں جدو جل سے اندر سنا میں جدو جل سے اندر حدیثہ سرکار دیا جے گلاں کرو پیار دیا جی ہاں سنان مولانا حمدی فرمائش جے گلاں کرو پیار دیا اگے سنے ادھر میں صدقے جاؤں نہ سونا ایک پل غیر دی نہ سونا ایک پل غیر دی نہ چنگی لگے گل غیر دی نہ سونا ایک پل غیر دی نہ چنگی لگے گل غیر دی مینوں تے بس چنگی لگن حدیثاں غم خار دیاں جے گلاں کرو پیار دیاں مدنی صاحب دا آرڈر آگے واللہ تیرے کم واللے اویا سیٹی کیوں وائی دی واللہ چھڑ دی پھر رحمت جو بھی ہے واللہ تیرے کم اولے تو مراد نرالے عجب کاراگری تیری ہے ساری مجھا دے تھنا وچو نیرانے جاری کھرا چٹا دودھ جہانوں اولہ واہ میرے مولا واہ میرے اللہ مدنی تو ہے مدنی نو تو ہے پالن والا کلا سبحان ککڑ کہندہ لوگ ککڑ لئی ہوندے نے دیسی کیوں کہندہ لوگ دیسی کیوں لئی ہوندے نے جے کہندے نے ساگ کہندہ مکھنے پاؤ مکھن ساگ پائی جاندے نے بلکہ ساگ نو مکھنے پاڑ لی تیار دعا کرو اللہ مدنی دی زندگی دراز فرمائے میں ایک جلسے تے گیا تے میرے ایک یار نے نا میں نو ساگ کھوا دیتا وے مکھن پا کے
تے جناب تندور دیاں روٹیاں میں کہا بھئی ساگ وچ مکھن روٹی تندور دی قسمت منظور دیا میں کھاتا جناب اللہ نے مدد کی تھی میں قرآن سنایا اور وچے ہی کوے تقریر دے ایسا کہا شیر پنجاب نہیں بولدا مکھن تے ساگ بولدا ہے نہیں میں کہا رب دی رحمت بول دی پھر میں کیوں نہ گل تانوں سناواں سنو ذرا پروانیو توجہ فرماؤ واللہ تیرے کم والے تیری ہر تھاں بلے بلے واللہ تیرے کم والے تیری تقسیم تو صدقے جاواں ساڈے لئی ممبر نال مصلی واللہ تیرے کم والے ایک باری اچھی آواز نال بولو اور پھر تانوں گل سنانا چاہنا میں سنو میرے دوستو پروانیوں سنو جس تے کوئی دکھ آ جاوے فوراً بوا تیرے ہی ملے واللہ تیرے کم والے واللہ تیرے کم والے واللہ تیرے کم والے تیری مرضی تیرا ہی حکم تیرے سوا کوئی پتہ نہ ہلے واللہ تیرے کم والے کتے بارشاں کتے دھوپاں لگیاں کتے ہوا پئی ٹھنڈی چلے واللہ تیرے کم والے رب نے اس گناہگار کو ترجمہ کروایا پہلے تانوں آیتاں سناواں پھر ترجمہ سناواں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا رب فرمانے نے میں تانوں جوڑا جوڑا بنا سانوں تو جوڑا بنایا آپ تسی ہمیشہ ہی کلے واللہ تیرے کم والے اور دوسری آیت پھر وہ ترجمہ پھر میں تہاڈے کولوں اجازت چاہوں الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى تیرے عرفان تو صدقے جاواں تیرے کلام تو صدقے جاواں تیری پہچان تو صدقے جاواں صرف تسی ہی اتے باقی سارے ہی تھلے واللہ تیرے کم والے نبی رسول پیغمبر آئے پر سونے مدنی تساں اخیر تے کلے واللہ تیرے کم والے 90 والے سکھی وسو اسی ہون یارو ملتان نو چلے واللہ میں آپ یار کریا کر